رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى وتبارك ربنا في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود و سلام اس عقیدے کے ساتھ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ہر مومن کا رزق انوکھی ادا سے کہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ہر مومن کا رزق انوکھی ادا سے اور جب ہم پڑھتے ہیں نا اپنے آقا پہ درود تو رب کعبہ کی قسم جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے لگنی چشتی صاحب پہلے دسی رہے کہ بندے پہنوے تھوڑے ہوان زوک علی ہوان تا بڑی گالی بندے بے شمار ہوان تا ہوان بے زوکے تا پھر چسنی اشی بندے ہوان زوک علی تھوڑے ہوان تا پایا تکمیل تک پہنچانے ہوان تا بے شمار ہونے ہو کافی میں ان کسی بندے لی زبان خاموش نہ تکا شاعر اخنا کہ جب غلام درود پڑھتا ہے تو رب ثواب دیتا ہے جب غلام درود پڑھتا ہے تو رب ثواب دیتا ہے اور جب غلام اپنے آقا پہ سلام بھیجتا ہے نا تو مدینے والے آقا مدینے سے ہمارے درود و سلام کا جواب عنایت فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے جبریل امین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے اگر کائنات کے اندر رب نے درخت پیدا کیے تو ان درختوں کی گنتی میں کر سکتا ہوں اس کائنات کے اندر جتنے بھی دریا ہیں تمام دریاؤں سمندروں کے پانی کو میں ایک قطرہ کر کے گن سکتا ہوں یا رسول اللہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی پہاڑ ہیں تمام پہاڑوں کو میں نے ذرا کر کے گن سکتا ہوں میرے آقا نے پوچھا جبریل تو کہنا کیا چاہتا ہے جبریل امین دونوں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر اتنی رحمت نازل کرتا ہے وہ رحمت نہیں گن سکتا سلام پڑھنے کی باری آئے گج واج کے پڑھے نا سبزان موجودگی میں گج واج کے پڑھے ہم چکری شریف گئے وہاں ملکار شریف ماشاءاللہ عوام نے بڑا پیار دیا بڑا عمدہ اخلاق بڑا اچھا احسن انداز جب ہم چلنے لگے تو ان کی محبت ہمیں دل میں ستانے لگی یار کتنے پیارے لوگ ہیں کہ پیر عبد الرحمن شاہ صاحب نے ڈیرا لگایا ایسے ڈیرا نہیں لگایا پیر صاحب جہاں بھی آئے لوگوں کو با کمال کر کے گئے آج یہاں کیا ہوتا تھا آج ہم گھوڑوں کی ریس میں ہم بیلوں کی ریس میں کتوں کی لڑائیوں میں ہم چلے جاتے تھے لیکن پیر صاحب نے آگے بتایا کہ سب سے پہلا جو ہے وہ تیرے مصطفیٰ ہے تیرے مصطفیٰ میں جانے کے لیے تیرے اولیاء پہ آنا پڑے گا جب تم تیرے اولیاء پہ آگے تو رب تعالیٰ کہ حبیب بھی تمہیں اپنی دربار میں مقبول فرما لے گی آج ہم نبی علیہ السلام کا میلاد کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں اولیاء اللہ کی نسبت سے یہاں سے بات میں لے کر چل رہا ہوں دقیانوس بادشاہ کے دور کے اندر جب اولیاء اللہ وہاں سے نکلے نا اس ظالم کے ظلم سے جب نکلے تو غار کے اندر جب چھپنے لگے تو دیکھا کہ ایک کتا ان کے ساتھ آ گیا تو انہوں نے پتھر اٹھا کر اس کتے کو مارے کہا یہ کتا بھونکے گا اور ہم پکڑے جائیں گے دقیانوس بادشاہ ہمیں ظلم کرے گا ہمیں مار دے گا جب کتے کو پتھر مارے نا تو وہ کتا رب کی بارگاہ میں سجا کرنے لگا مالک تو مجھے زبان دے تاکہ میں ان سے گفتگو کر سکوں جب رب تعالیٰ نے اس کتے کو زبان دی تو اس کتے نے کہا اللہ کے ولیو کتے کی فطرت بھونکنا لیکن رب کعبہ کی قسم آج کتا اپنی فطرت نہیں اپنائے گا بلکہ اللہ کے ولیوں کی پہرےداری کرے گا جب اس کتے نے پہرےداری کی تو رب نے قرآن میں ذکر فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرْعَيْهِ بِالْوَسِيدِ جس لحاظ کے ساتھ جس انداز کے ساتھ وہ کتا بیٹھ کر اولیاء اللہ کا پیرا کر رہا تھا رب تعالی نے اس کتے کے بیٹھنے کو قرآن میں ذکر کر دیا اس کتے کے بیٹھنے کا انداز قرآن میں فرما دیا وہ کتا جس طرح ٹانگیں بچھا کر بیٹھا تھا رب فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرْعَيْهِ بِالْوَسِيدِ ارے ایک کتا ہو کر میں جملہ دینے لگا ہوں ہر ایک
رب تعالیٰ اس کتے کو کب جنت میں داخل فرمائے گا؟ کیا ہم اشرف المخلوقات ہو کر ان اولیاء اللہ کی قدموں میں بیٹھ کر اگر اولیاء اللہ کی وفاداری کریں کیا رب تعالیٰ ہمیں جنت میں نہیں داخل فرمائے گا؟ ایک اولیاء اللہ پر پہرا دینے والا کتا رب تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں کر دے اور کہہ دے رب تعالیٰ کہ کل یہ کتا جنت میں ہوگا. مجھے بتاؤ کتا اگر ولیوں کی وفاداری کرے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو کیا ہم انسان ہو کر اگر ولیوں کی وفاداری کریں تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے؟ جا سکتے نہیں جا سکتے؟ گج وج کے بولے. اور بات پھر صاحب وہاں ملکات شریف مجھے موقع نہیں ملا ختم نبوت کے حوالے سے. پھر عبد الرحمن شاہ صاحب ادھر آئے، ادھر سے نکیال جانا ہوا. نکیال کے اندر قادیانیت بڑی ہے. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ لوگ یہاں تو قادیانیت میں برپا ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے. پیر صاحب نے کہا کہ جتنے قادیانی ہیں نا ان کو بتاؤ کہ گولڑا شریف سے ایک بندہ ہے، گولڑا شریف سے ایک بندہ ہے اور تمہیں بلا رہا ہے کہ جو بات کرنی ہے مجھ سے کر لو، جو بات کرنی ہے مجھ سے کر لو. ان کو پتہ تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا. جب لاہور کی سرزمین جامع نمانیہ کے اندر جب اس مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس بدبخت کو بلاؤ یہاں پہ آ کر رکے، میں بھی قلم رکھوں گا وہ بھی قلم رکھے، جس کی قلم خود چلے وہ سچا، وہ جھوٹا بدبخت نہیں آیا. تو 500 مریدین بیٹھے تو نے کہا پیر صاحب یہ تو بڑا دعویٰ ہے، آپ نے یہ کیا کر دیا کہ قلم خود چلے گا؟ کہا اس بدبخت کو یہ بتاؤ یہ تو قلم چلنے کی بات ہے، اس کو یہ کہو. اس نے پھر دوبارہ بھیجا، اس نے کہا جی کہ ایک مریض لو اسپتال سے لا علاج مریض جس کا ڈاکٹر نے جواب دے چکا ہو کہ یہ بندہ بچ نہیں سکے گا، اس بندے کو بلاؤ میں دم کروں گا. پیر میرے شاہ صاحب آپ بھی دم کرنا، دیکھتے ہیں کس کے دم سے وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے. جس کے دم سے ٹھیک ہو گیا وہ سچا. پیر صاحب نے کہا اس بدبخت کو کہو کہ اسپتال سے لا علاج مریض نہ لائے بلکہ قبرستان کے اندر جائے، جا کر پرانی قبر کھود کر مردہ لے کر آئے. آج پیر میرے علی شاہ مردہ کو بھی زندہ کر دے گا. آج پیر میرے علی شاہ مردہ کو بھی زندہ کر دے گا. تو 5 مریدین بیٹھے تو نے کہا پیر صاحب یہ کیا کر دیا؟ اور پیر صاحب کہتے ہیں وہ اپنی زبانی تسی دسا. پیر صاحب آیا من جی چڑی وہ کلے نے سرا پر زور مارنی. مکی امام الانبیاء فرمایا پیر میرے علی شاہ آج تو جو کچھ نہیں کرنا چاہے رب تعالیٰ اپنی عطا نہ تعالیٰ خواہی چھوڑ صاحب بیٹھے چہرہ اور ماشاءاللہ نور نور. تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے لڑی اصل میں درس لبیا. جنہیں پیر صاحب عبد الرحمان صاحب تو پوچھا نا انہوں ہے جی قادیانی سارے بولو، انہوں کو پوچھا جلے آئے انہوں پوچھا وہ بندہ کو تو آیا، انہوں نے گولڑا شریف تو آیا. انہوں نے کہا ایسا جو میرے علی شاہ نے ناؤ سنتا ہوا اگے ایسا رسوائے ہوئے آج تو بعد ایسا ہی نہ پیرانے مت ہے نہ لگنے. پیر صاحب اٹھے آنے کہ 15 بندے اس سے ویلے پیر صاحب جانا اتھب کری تے قادیانی جو کڑی تے مسلمان بنائے. سبحان اللہ. اصل انہیں پیرانے مننے لے ہیں لوگ کشنے نظرانہ کی نہیں نیازہ کٹکیاں کری تے جلنے رہنے. خوش نصیب ہے آسان کہ پیر صاحب بچنے تے ساڑے پر لٹانے. سبحان اللہ. وہ لٹانے کی نہیں لٹانے، وہ دسوں نہ لٹانے نہیں لٹانے سب کچھ. میں قرآن کی آیت پڑھی. سب تو پہلے شکریہ ادا کرنا جتنے بھی احباب آئے کلر سیدہ تو پیر سید صدام حسین شاہ صاحب، پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، چشتی صاحب، طاہر نواز قادری صاحب، قاری صاحب، لالا افتخار صاحب، جتنے بھی ہیں اپنی طرف سے اعلان علاقے کی جانب سے آپ کو تہ دل سے شکریہ اور بہت بہت شکریہ. آپ آئے ہماری محفل کو رونق بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کا نام قبول و منظور فرمائے. رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راعنا کہہ کر نہ پکارو. راعنا کا لفظ مطلب صحابہ پکارتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. جب یہ مطلب صحابہ لیتے تھے تو جو یہودی تھے نا وہ اس کا غلط مطلب لیتے تھے. راعنا عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا چرواہا. جب چرواہا یہودی بار بار کر یہ کہتے نا راعنا راعنا تو رب کو یہ ادا ناپسند آئی. کہا اے جبریل تو نبی کے قدموں میں جا کر ان کے غلاموں کو بتا دے کہ جس لفظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
گستاخی کا شائبہ ہو، گستاخی نہ ہو بلکہ گستاخی کا شائبہ ہو۔ رب تعالیٰ یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میرے محبوب کی گستاخی کا شائبہ بھی ہو۔ کہا ہے میرے محبوب کے غلاموں رائنا کا لفظ نہ کہنا بلکہ تم کہنا انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ اور صحابہ نے ایسی محبت کی اور ایسی نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے سینوں پہ، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پہ بسائی کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا تو آئے یہودی نے بھیجا جا کر آپ ان کا مطالعہ کر کے آئیں، دیکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیسا ہے، وہ کیسے ہم سے کیسے جنگ کریں گے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سارا معاملہ دیکھ کر واپس جب یہودیوں کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ کہا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن کہا کہ تم ان سے جنگ کرنے کا سوچنا بھی نہ۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے، کس وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ کہا یارو جب وہ نبی وضو کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے ساتھ جو پانی مس ہوتا ہے وہ صحابہ پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے بلکہ وہ پانی اٹھا کر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ اور میں نے یہ سوچا ہے کہ وہاں تعداد زیادہ نہیں ہے، وہاں اسلحہ زیادہ نہیں ہے، لڑنے کی قوتیں زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو میں نے پیار دیکھا میں نے یہ دل میں سوچا کہ جو صحابہ جو غلام ان کے چہرے کے ساتھ مس ہوا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے وہ کیسے اپنے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید ہوتے ہیں۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پیر صاحب نے موضوع جو مجھے دیا نا، پیر صاحب نے ایک موضوع نہیں دیا، پیر صاحب نے سارے موضوع میرے سامنے کھول دیے، لیکن ٹائم بہت ہی قلت میں ہے، مہمان آئے ہم نے ان کو سن لیا، میں میزبان ہوں۔ چھوٹا چھوٹا سا واقعہ، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا تھا۔ کیا دے رہا تھا نہیں پتا، تھوپ لگنی تو سکی لیکن اکھیاں کھولو تھوڑی جی، آخری ٹائم تھوڑے گچی بچی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بندہ گالی دینا سا، تھوڑی دیر گزری گالیاں دئی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر واپس آئے۔ جب گھر واپس آئے تو وہ بندہ آیا دروازے پر تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار صدقات و خیرات دیتے، چولی پری چھوڑی نے، اس نے چولی ساری پری چھوڑی نے۔ تب پوچھنے نے پوچھا کہ امام حسن یہ بندہ تھوڑی دیر پہلے تسوں کی گالی دینا سا، یہ بندہ محفل لے اندر تسوں کی رسوا کرنا سا، یہ بندہ تسوں دروازے پر آیا تو تسوں صدقات و خیرات اتنے کیتے کہ اس نے چولی پری کی۔ امام حسن آیا ایک گالی کٹی تے اپنے بڑے نے ظرف دسنا سا، میں صدقات و خیرات دسی تھا، میں اپنے بڑے نے درس آیا اپنے بڑے نے درس دینا سا، میں اپنے بڑے نے درس دیتا۔ غوث اعظم جب تعلیم کے لیے گئے تو ماں نے کہا آپ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں بیٹا، تعلیم حاصل کر کے واپس آنا۔ ہمارے بچے جاتے ہیں نا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، 1 مہینہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے بعد واپس آ گئے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا پورا عالم دین بن کر آنا، جب تم عالم دین بن کر آؤ گے تب تیری ماں دروازہ کھولے گی۔ کچھ وقت گزرا تو وہاں سے ایک قافلہ پڑا تھا، آپ وہاں ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو بندے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کاش غوث اعظم مل جائیں۔ ان کی ماں نے یہ پیسے دے دیے کہ یہ میرے عبد القادر کو دے دینا، تو کاش اگر وہ ہمیں مل جائیں تو ہم ان کو پیسہ دے دیں، ان کو یہ رقم دے دیں۔ تو 5 غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، کہا کہ مجھے جو رقم تم ذکر کر رہے ہو، جس بڑھیا نے تمہیں یہ رقم دے کے بھیجا ہے اس بڑھیا کا حال بتاؤ۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ تیری وہ بڑھیا تھی جو وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا اتنا فرماندار ہے کہ میں نے کہا بیٹا تم علم حاصل کر کے واپس آنا، تو کئی سال گزر گئے میرا بیٹا واپس نہیں آیا، اس نے یہ رقم دے کے بھیجی۔ کہا ارے بندوں میں اس کا بیٹا ہوں، عبد القادر میں بیٹا ہوں، یہ اولاد بیٹھی ہے عبد القادر کی۔ تو کہا کہ یہ جو پیسے میری ماں نے مجھے میرے لیے دے کے بھیجے یہ پیسے مجھے دے دیں۔ جب ان لوگوں نے پیسے دیے تو کہا الحمدللہ میری ماں زندہ ہے اور میں اس ماں کا ادب کر رہا ہوں اور ماں کے اس احترام میں آج علم حاصل کر رہا ہوں۔ اور آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں گئے،
کربلا میں سب کچھ لٹا دیا، اپنی گردن بھی لٹا دی، حق کی خاطر زمین پر گردن گر گئی، لیکن ویسے ان کے سامنے یہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، حق باطل، جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوتا ہے تو حق سامنے آ جاتا ہے، اور حق کو رب تعالیٰ بلند مرتبہ دیتا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، گردن کٹ گئی، سب کچھ لٹا دیا، لیکن آج بھی نام حسین حسین ہو رہا ہے، آج کائنات کے اندر حسین حسین ہو رہی ہے۔